ہمارے پروگرام میں آپ شامل رہیے. مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ سوال جواب فقہی شرعی سوال جوابات بھی ہوں گے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ. یہ جو دن چل رہے ہیں ذوالحجہ کے، یہ جو دن ہے بڑی مبارک دن ہے. ان دنوں میں عبادت بھی کی جائے، ان دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے، اور خرچ کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ وہ قربانی ہے. جی ہاں، یوم نحر قربانی کے دن سب سے افضل پیسہ وہ ہے کہ جو قربانی میں خرچ ہو جائے، وہ سب سے افضل ترین پیسہ ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم مزید آگے اپنے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مفتیان کرام بھی ہیں، مفتی حسان صاحب بھی ہیں، مفتی جمیل صاحب بھی ہیں. جی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ جانوروں کو. دیکھیں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو بظاہر قد کاٹ میں تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن خوبصورتی میں وہ ایک اپنا نام رکھ رہے ہیں. اور کئی جانور تو ماشاءاللہ بہت زیادہ صحت مند بھی ہیں لیکن نیچے بیٹھ چکے ہیں. مفتی صاحب یہاں پہ یہ کیا جانور سوتے بھی ہیں؟ جانور سوتے بھی ہیں؟ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ظاہر ہے کہ جو جاندار ہے ہاں اس کو سونا تو ہے ہی. اچھا چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، ہاں چاہے وہ جانور ہو، تو تمام ہی کو نیند آتی ہے، وہ سوتے بھی ہیں. جانور جب سو گیا ہو تو بلا ضرورت بلال اسے نہیں جگانا چاہیے، اٹھانا نہیں چاہیے. اچھا یہ جانور ہے، چلے بیٹھے بیٹھے اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. چلیں جی، ہمارا بھی سوال تیار ہو رہا تھا اور یہ جانور جو ہے وہ ویسے ہی اٹھ گیا ہے. یہ کیمرہ مین اگر اوپر سے دکھا سکیں، میرا خیال یہی بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ علی بھائی؟ مطلب یہ اس جانور کے اوپر نشان جو ہے، اس پہ قربانی کو فرق تو نہیں پڑے گا؟ یہ نشان کیا ہے؟ یہ کھال پہ نشان ہے، کیا ہے یہ؟ جی جمیل صاحب، یہ کچھ ایسا ہے کہ کھال سے کچھ بال وغیرہ اتر گئے اور کھال نظر آ رہی ہے. جمیل صاحب کو مائک دیجیے. جی جمیل صاحب. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی یہ جو کھال ہے نا، اس پہ خشکی جو خارش وغیرہ کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اتنے حصے پہ تھوڑا خارش کی وجہ سے یہ بال جھڑ گئے ہیں. صحیح. اور جلد تھوڑی خشک ہو چکی ہے. لیکن قربانی کے حوالے سے اس جانور میں کسی قسم کا یہ خارش جو ہے نا، وہ ایسا عیب نہیں ہے کہ قربانی نہ ہو. قربانی اس جانور کی ہو جائے گی. جی یہاں پہ بھی رش بڑھتا جا رہا ہے اور کافی افراد آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایک اور ہیں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتیان کرام؟ بڑے جانور میں تو 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں چاہے کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پہلے نام لیں اور بعد میں دوسروں کا نام دیں. جی مفتی حسان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 قربانیوں میں سے کسی کا بھی نام لیا جائے، یا پہلا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہو، پھر بقیہ کسی اور کے؟ گنجائش تو ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی اصل دیکھیں یہ ہے کہ قربانی تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہی ہے، تو وہ سارا حصہ ہی اللہ پاک کے لیے ہے. باقی اس کے علاوہ جو قربانی جو بڑا جانور ہوتا ہے، اونٹ ہے، گائے، بیل وغیرہ ہے، اس میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رکھ لیں. اس کے علاوہ 6 حصے آپ دوسروں کے رکھ لیں. اور یعنی یہ ایک اچھا عمل ہے، اگر کریں گے تو بہت اچھا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں پوری کہ ایک اچھا عمل ہے کہ ایسا آپ کریں. لیکن اب مثال کے طور پر 7 گھر کے افراد ہیں، آپ ہیں، آپ کی اہلیاں ہیں اور 5 بچے ہیں، اور سب کے اوپر مثال کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور آپ کے پاس گنجائش ہی اتنی ہے کہ آپ ایک گائے اس کے اندر کر سکتے ہیں، یا جو جانور ہے بڑا وہ کر سکتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہوں. تو یہ کوئی لازم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک الگ سے حکم تھا. اگر آپ 7 کے 7 حصے گائے کے اپنے گھر والوں میں کرتے ہیں تو وہی آپ کر سکتے ہیں. بلکہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس گنجائش ہی اتنی ہے کہ 7 افراد ہیں اور 7 افراد پر واجب ہے قربانی، اور 7 آپ ملا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں 8واں حصہ تو ہو نہیں سکتا. تو لہذا اب ان 7 ہی کی طرف سے یہ قربانی ہوگی. ہاں جب قربانی آپ کر رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرمائے گا. وہ ثواب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اس کا خاص طور پہ ثواب عطا فرمائے. سائنس میں پوچھ رہا تھا کہ قربانی ہماری زیادہ ہیں، قربانی 7 سے زیادہ ہیں، تو کیوں نہ ان کے بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور کئی کتابوں کے اندر ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قربانی اپنے طرف سے کیا کرتے تھے، اپنے اہل بیت اطہار کی طرف سے کرتے تھے، اور ایک قربانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. تو وہ ایصال ثواب تھا. ان کو جو نہیں کر سکتے تھے بالخصوص آپ کی امت میں سے، دوسری حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو نہیں کر سکتے تھے آپ کی امت میں سے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ قربانی کیا کرتے تھے. تو اس لیے اس سے علماء نے یہ واضح طور پر لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے وہ قربانی کر سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے مفتی جمیل صاحب کہ 7 حصے نہیں ہیں، بعد کا 2 حصے ہیں، 3 حصے ہیں، 4 حصے ہیں، تو کیا بڑا جانور ہے، بیل ہے، 4 حصے ہی کر کے قربانی کر دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یعنی جو بڑا جانور ہے، اس بڑے جانور میں ہمیں ایک طرح کا ایک آسانی دی ہے کہ ہم 7 افراد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ 4 افراد مل کے برابر رقم جمع کرتے ہیں اور وہ 4 افراد ایک بڑا جانور لاتے ہیں اور یہ چاروں اپنی طرف سے اس بڑے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو چاروں کی قربانی ہو جائے گی. چاروں کی اصل یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں وہ 7 افراد کی گنجائش ہے، زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. 8 افراد اگر اس میں شریک ہو گئے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اچھا، 2 افراد بھی مل کے ایک بڑا جانور لا سکتے ہیں 50-50 رقم ملا کر، تو یہ بھی قربانی ہو جائے گی. ایک سے زائد حصہ اگر کسی کی ملک میں آ رہا ہے اور جو شرکا ہے ان میں سے کسی کا حصہ 1 سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر قربانی ہو جائے گی. یعنی جو بھی آسانی ہوگی کہ 2 افراد اگر کرنا چاہیں تو آپ کے 3.5 حصے ہوں گے، تو 3 حصے آپ اپنے جو بھی نام دینا نام دے دیں، پھر آخری جو حصہ 1 ہے دونوں مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں، بزرگان دین کی طرف سے کر دیں، یا اپنے مرحومین کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی کر دیں. وہ ایک حصہ 2 مل کر بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان. جی ماشاء اللہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آج کل جانور مل رہے وزن کے حساب سے نا، تو اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ جتنے بڑے جانور ہیں تو یہ کانٹا بھی بہت بڑا ہی کو لینا پڑے گا. یہ جو نظر آ رہے میں نہیں، منیمم جانور ہوتے جو ہیں، نارمل ہے عام منڈی میں. جی بالکل بجاؤ. اور کیا ریٹ چل رہا ہے بکرے کا؟ کیا چل رہا ہے بکرے کے 1000 50 60. اچھا، اس طرح تو اس میں کیا فرق پھر نکلتا ہے کچھ؟ یعنی نہیں، جیسے یہ 1 من کا بکرا لیا اور 1000 کا ہو تو 40,000 کا مل جائے گا. ہاں یوں تو پھر جب اس کو کاٹیں گے، ذبح کریں گے تو گوشت کتنا ہوگا اس میں؟ سر، وہ تو ہم 60-40 کا ریشو کاؤنٹ کرتے ہیں نا. اگر اچھا، یوں ہم 60. من کے حساب سے اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے یہ تو پوری قربانی کے جانور کا وزن کرتے ہیں. اچھا، اب جانور کا وزن ہے 280 کلو، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. اس کا ہم وزن کاؤنٹ کرتے ہیں 3 من کا جانور. صحیح ہے. ہم اپنے حساب سے 60-40 کا ریشو نکلتے ہیں کہ اگر پورے جانور اور کٹنگ کے بعد ہمیں 3 من کا جانور ملتا ہے. یعنی پورے جانور میں تقریباً 60% گوشت ہوتا ہے. نہیں، 40 گوشت ہوتا ہے اور 60 دوسری چیزیں نکل جاتی ہیں. ہاں. اللہ اکبر. جی حضرت، پہلے تو مسئلے کا جواب دے دیں. وزن کر کے جانور خریدنا، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، قربانی تو ایک مخصوص جانور کی ہے جو ہو جائے گی، وہ ایک الگ میٹر ہے. باقی رہا ایسے جانور کو تول کر خریدنا، یہ ایک الگ میٹر ہے. صحیح ہے. تو تول کے جانور خریدنے کی فقہائے کرام نے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ اس کو خریدا جا سکتا ہے تول کر. وہ ایک صورت بس یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو بندے. ٹھیک ہے. اگر ایسے کانٹے ہیں، ایسے ترازو موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کے اوپر جانور کا پورا وزن معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا جانور کا وزن ہے، اور اس کی قیمت بتا دی جاتی ہے کہ بھئی اتنے وزن کے جانور کی اتنی قیمت ہے، تو اس کے خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو جائے گی. باقی وزی تو واضح بات ہے کہ جانور کے اندر مختلف چیزیں نکلتی ہیں. اس کا خون ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ اوجڑی اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ سب نکلیں گی تو وزن تو اس کا کم ہی پڑ جانا ہے. اعتبار ہے کہ اتنے وزن والا ہوگا یا اس میں بھی عمر دیکھیں گے؟ دیکھیے، میں نے 2 باتیں عرض کی میں نے کہ ایک ہے کسی جانور کی قربانی ہو جانا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اس کو خریدنا. اب جیسے مثال کو ہرن کو تول کے خریدتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خرید تو اس نے دیا لیکن اس کی قربانی تھوڑی ہوگی. حلال جانور ایک الگ چیز ہے کہ اس کو کھانا. بکرا لے رہے ہیں، بکری لے رہے ہیں، اور وزن بھی اچھا خاصا ہے. جی. اب یہ دیکھ لیا کہ بھائی وزن تو اس کا 1.5 من ہے، اور 1.5 من کا بکرا ہو تو بہت اچھا خاصا ایک شمار ہوتا ہے. لیکن کیا اس کی عمر بھی دیکھیں گے؟ عمر بھی دیکھیں گے اور پوری شرائط اس میں دیکھیں گے. یعنی شرائط پہلے دیکھ لیں، وزن بعد میں کریں. بالکل ہونا یہی چاہیے. 2 میٹر ہوئے نا، 2 میٹر ہوئے نا یہاں پر، کہ 1 میٹر ہوا جانور کا قربانی کے لائق ہونا، کہ وہ جانور قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا.
اور دوسرا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اس جانور کو تول کے خریدنا. اب عام دن ہے، قربانی کے علاوہ عام دنوں میں کوئی جانور خریدتا ہے اپنے کھانے کے لیے، یا جو گوشت فروش ہوتے ہیں وہ خرید رہے ہیں تول کر، تو ان کا معاملہ الگ ہو جائے گا کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے قربانی کی شرائط نہیں ہوں گی. لیکن ہم جب جانور لے رہے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنا. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے اس جانور کے لیے ضروری قرار دیا ہے، تو اسے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو تول کر لینا یہ جائز ہو جائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے، بڑا محروم ہے. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، یہ جو جانور ہوتے ہیں اور ان کے دیکھیں منہ ہل رہا ہوتا ہے ہر وقت، تو جھاگ بھی نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی جمیل صاحب، جانوروں کی یعنی جگالی کہتے ہیں جسے، جھاگ گرتی ہے، اور کیا حکم ہے اس میں؟ یعنی یہ گرنے والا پانی کیا ہے یہ؟ اچھا، یہ جو جانور جگالی کرتے ہیں، جگالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چارہ کھا لیتے ہیں نا، چارہ کھا لینے کے بعد پھر یہ ان کا چارہ میدے میں چلے جاتا ہے. اچھا، میدے میں جانے کے بعد جو یہ جانور ہوتے ہیں یہ ان کو پھر ریٹرن اپنے منہ کے اندر لے آتے ہیں. اچھا، اس چارے کو واپسی ریٹرن لے آتے ہیں منہ میں، اور منہ میں لانے کے بعد یہ اس کو چباتے رہتے ہیں. اچھا، چباتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت دیکھیں جھاگ بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ جو جھاگ بنتا ہے بعض اوقات اتنا زیادہ جھاگ بنتا ہے وہ ٹپکتا بھی ہے نا. جی بہت ٹپکتا. تو یہ جگالی میں نکلنے والی جو رطوبت ہے یہ ناپاک ہے، کیونکہ یہ میدے سے آیا ہوا کھانا ہے. تو اس میدے میں آئے ہوئے کھانے کو یہ چبا رہا ہوتا ہے، اس کا حکم بھی ناپاکی کا ہو جاتا ہے، اس غذا کا حکم ناپاکی کا ہو جاتا ہے. تو جو بھی جانور کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، بالخصوص ہمارے قربانی کے دنوں میں جو عام لوگ جن کو عام طور پہ کبھی جانور پالا بھی نہیں ہوتا، اب جانور جگالی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس جگالی جانور کبھی منہ ادھر کرتا ہے تو کپڑے پہ اس کا منہ لگ جاتا ہے، رطوبت لگ جاتی ہے، تو اس سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا. یہ نجاست خفیفہ ہے غلیظہ ہے؟ یہ نجاست غلیظہ ہے. غلیظہ ہے یعنی اس جانور کی جگالی کیسے ہی جیسے اس کے گوبر اور پکانے کا حکم ہے. جی جی جی، یعنی اس سے اپنے آپ کو بچانا اور وہ سارے احکامات آئیں گے. جی جی بالکل. اب یہ ایک تو ہوتے ہیں کہ جو یہاں پال رہے ہوتے ہیں ان کو تو وہ سامنا ہوتا ہی ہے ان چیزوں کا، لیکن ہم جیسے شہری زندگی میں یا رہنے والے جو صرف آ کے دیکھنے والے ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو ان چیزوں سے بچائیں گے. بالکل ان چیزوں سے اپنے کپڑوں کو بچائیں گے. اگر یہ کپڑے پہ اس کا لعاب لگ گیا تو اس کو آپ پاک نہ سمجھیں. اچھا، ناپاک ہے، مطلب ناپاک ہوتا ہے. قربانی کرنے والے کو جانور کے بال، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. میں یہ قربانی کے احکام قربانی سلسلے میں اکثر میں نے مفتی حسان صاحب یہ بولا ہے کہ عبدالحبیب بھائی بھی دیکھیں گے نا تو بولیں گے میرا تو ذہنی آزمائش کچھ اور ہے، یہ تو آپ لوگ کچھ اور آزمائش میں ہو. یعنی ادھر سے کوئی جانور کاٹتا ہے مارنے کے لیے آ جاتا ہے، ادھر سے کچھ اور. جی بھائی، سوال آپ کا تھا. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بعض جگہ جانوروں کی دم چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی یہ جانور کی دم بڑی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب، دم نیچے تک نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے جو بال ہیں زمین پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ دم کا بہت زیادہ لمبا ہونا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دم زیادہ لمبی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خوبصورت لگ رہی ہے اس میں ماشاءاللہ. البتہ دم کا کٹا ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے قربانی پہ فرق پڑتا ہے کہ اگر کسی جانور کی دم یہ اگر تہائی سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی یہ ناجائز ہوتی ہے. ورنہ دم کے جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں. کیسے کریں گے 1/3 کا کیا حساب کتاب کریں گے؟ جیسے یہ پوری دم ہے، پوری دم کے 3 حصے کریں اور تیسرا حصہ اگر تیسرے حصے تک کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں قربانی پہ فرق نہیں پڑے گا، اگرچہ کہ پسندیدہ نہیں ٹھیک، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر اتنی کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی. اصل میں عیب جو ہوتے ہیں جانور کے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک عیب ہوتا ہے جس کو عیب کثیر، عیب فاحش، بڑا عیب بولتے ہیں، اور اس عیب کی وجہ سے قربانی ہی نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر ابھی جو دم کی مثال ہماری چل رہی ہے تہائی والی، تو اس کا 1/3 اگر کٹا ہوا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے قربانی یہ نہیں ہوتی. اگر اس سے کم ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ تھوڑا عیب ہے، اس صورت میں قربانی ہو جاتی ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس عیب سے بھی جانور پاک ہو، لیکن چونکہ عام طور پر جانور ایسے عیبوں سے کم پاک ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی قربانی یہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی بندے کا
جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. اچھا دم میں جیسے ہم نے دیکھا یہ والی دم ہے اس میں بال بہت زیادہ نیچے تک آ رہے, تو یہ جو دم میں کٹائی کا یعنی 1/3 یہ کم ہے تو بال بھی شامل ہوں گے بال شامل نہیں ہے اس میں, یا گوشت ہی صرف؟ صرف گوشت والا جو حصہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے, بال اس سے خارج ہے. ٹھیک ہے چلے جی مائک لے آئے, ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں, مزید آگے جانوروں کو دیکھتے ہیں. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان. حسن بن مفتی جمیل ماشاءاللہ یہ بھی سوال لائے ہیں, کیا سوال ہے بھائی؟ مفتی صاحب جیسے یہ دیکھیں اس کی سنگ کٹی ہوئی, اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی مفتی صاحب آپ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں, یہ بالکل پیارا جانور ہے ماشاءاللہ, کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا. اور ایک جانور وہ ہوتا ہے جس کے سینگ باقاعدہ جڑ سے نکال دیے, وہ جانور بہت کم سر پہ ہاتھ رکھنے دیتا ہے, اور جس کے اس طرح کٹے ہوئے یہ پھر بھی ہاتھ رکھنے دے رہا ہے. بہرحال یہ یہاں پہ آپ نے دیکھا سختی ہے, سینگ ہے, کٹا ہوا ہے, یہاں تک ہو جائے گی, کوئی مسئلہ ہے؟ جی اس جانور کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ اس کا جو سینگ اپنی جڑ سمیت سر میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو سینگ ہے اوپر سے ہی اس کو مطلب ریموو کر دیا گیا ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. اور بالفرض جیسے کہ بعض لوگ اس طرح آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے چند سالوں سے کہ قربانی کے ایسے اچھی عمر والے جانور ان کی باقاعدہ سینگیں ہوتی ہیں جن کو ہمارے بچے چاند بیل بھی بولتے ہیں. جی جی. تو اب یہ چاند بیل کا وہ باقاعدہ اس کا جو سینگ ہوتا ہے نا وہ جڑ سے نکال دیتے ہیں. اب اس جڑ سے نکالنے کی صورت میں جانور کو کتنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے, تو یہ باقاعدہ ایک الگ کہانی ہے. یہ ایک ظلم ہے جانور پر کہ اس کی جڑ سے اس کے سینگ کو نکال دیا گیا. اور بعض کا ڈرل چلا کر پتہ نہیں اور کون کون سے طریقے, نہ جانے کیسے حربے استعمال کر کے. اب یہ جتنی سالڈ ہے اتنی آسانی سے نکل نہیں سکتا. اب اس کے لیے جو بھی وہ حربے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لازمی طور پہ جانور کو اذیت سے گزارتے ہیں, اور جانور کو یہ بلا وجہ کی اذیت ہے. تو یہ ایک جانور پہ ظلم ہے جو کہ ناجائز ہے. بالفرض اگر اس کے مالکان نے جانور کے سینگ کو نکالنے میں جڑ سے ان کو نکال دیا, نکالنے کے بعد اب جو سر کا اندرونی حصہ ہے جہاں پہ سینگ کی جڑیں تھیں, تو اب ان جگہوں پہ کیا زخم اب بھی تازہ ہے, زخم موجود ہے, یا وہ زخم ختم ہو چکا ہے؟ صحیح. تو اگر یہ کئی مہینے پہلے یہ کاروائی ہوگی تو ممکن ہے قربانی کے دنوں تک یہ اس کا زخم صحیح ہو جائے اور اس کے زخم چھپ بھی جائے. اور ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً عمومی طور پہ یہ اتنے مہینے پہلے ہی. دیکھیں یہ جو ہمارے پیچھے میں بالکل ایک جانور ہے جمیل صاحب, یہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ اور یہ جانور دیکھیں, یہ دونوں جانوروں میں وہ ہے کہ جس کے سینگ باقاعدہ نکالے گئے لیکن زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے. یہ اس کا بالخصوص اس کا یہ والا ایسا لگا, اس کا تو بالکل ملا دیا گیا آپس میں. تو اب اس جانور کا یہ زخم ختم ہو چکا ہے, تو اب وہ جو قربانی میں جو جڑ سے سینگ نکل جانے والا عیب تھا, جو عیب تھا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ عیب اس وقت ہے جبکہ اس کی وہ جڑ کھوکھلا پن ظاہر ہے, زخم موجود ہے, تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اب چونکہ وہ عیب اس کا ختم ہو چکا ہے, چھپ گیا ہے, ختم ہو چکا ہے, تو اب اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے اس طرح کے جانور کے لیے اس کی سینگوں کو جڑ سے نکالنے کا اذیت ناک جو مرحلہ ہے, تو اس میں ایسا کرنے والے بہرحال وہ گناہ گار ہوں گے. انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس طرح کسی جانور کو اذیت نہ پہنچائیں. مفتی حسان صاحب کیا کہیں گے, یہ جب ایسے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے جو یہ جانور پالتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شہری لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ سینگ نہیں, سینگ نو ڈیمانڈ. تو جب یہ لوگ ایسی امیدیں لے کے جاتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ ان سے رکھتے ہیں تو وہ جانوروں کو تکلیف پہنچائیں, تو کیا ایسا نہ ہو کہ لوگ ہی یہ ڈیمانڈ ختم کر دیں اور جانور لے کر آئیں اس طرح کے, تاکہ وہ اگلے بھی لوگ جانوروں پر وہ ظلم نہ کریں؟ دونوں طرفہ ہی, یعنی ڈیمانڈ نہ بھی کریں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جو ایسے جانور خریدتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ ایسے جانوروں کو بطور ان کو تعزیر کے اور بطور ان کو ایک ادب سکھانے کے لیے, تنبیہ کے لیے وہ نہیں خریدتے کہ ایسے جانور خرید ہی نہیں رہے, ان کے لیے ہو گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے وہ لوگ کہ جو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر لوگوں کی اس طرح کی ڈیمانڈ ہو بھی تو ظاہر ہے کہ اس کی تھوڑی اجازت ہوگی. اگر کل سے کوئی اور جانور کو زخم لگانے کی ڈیمانڈ ہو جائے کہ زخم کے ذریعے کوئی خوبصورت سا نشانت لگا, تو کیا اس کے آپ وہ بھی کام کریں گے؟ ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو جانور ہوں جیسے قربانی کے جانور ہیں یا کوئی اور جانور جو ذبح کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, اس کے مقاصد ہیں شریعت مطہرہ کے اندر. ایسے ہی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر کسی جانور کو اذیت نہیں دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اس پر عمل کرنا ہے,
اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہزارہ ہزار حکمتیں ہوتی ہیں. تو ان جانوروں کو قربانی کے جو جانور ہیں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں تک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا. تو فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی بھلائی کو اختیار کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب چھری لانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، پھر اس کے بعد پہلے سے یہ ارشاد فرما دیا کہ دوسری حدیث پاک میں کہ چھری اس کے سامنے تیز نہ کرے. تو اب ہماری شریعت مطہرہ تو اس حد تک نرمی کا حکم دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اس میں فائدے ہیں. ظاہر ہے کہ اس جانور کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ایک الگ پورا ایک سرکل ہے کہ کتنے افراد کو اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر فائدہ یہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اس کی کھال کے ذریعے، اس کے گوشت کے ذریعے، کاٹنے والوں کی جو ہے وہ مزدوری الگ ہوتی ہے، پھر بیچنے والوں کے معاملات، چارے کے معاملات، یعنی ایک پورا سرکل ہے جس کے ذریعے سے اربوں روپے کا کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے مختلف ممالک کے اندر. لیکن بہرحال اب جو تکلیف پہنچانا ہے جانور کو یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. تھوڑی اس میں اور ڈیٹیل ہے. مختلف مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ قربانی کے جانوروں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پر تو ہم نے گفتگو کر لی کہ اس طریقے سے جانور کے سینگ کو اکھیڑ دینا، یہ تو ایک بہت بڑی اذیت ہے نا. عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ. یہ چلیں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے بھائی ہم بھی جانور دیکھنا ہے تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں جانور دیکھنے کے لیے. جی کیا سوال ہے ذہن میں آپ کے؟ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ منڈی سے جب ہم جانور لے کے آتے ہیں تو ایک طرح کی ہمیں لگتا ہے کہ نمائش ہو رہی ہے اور کافی تکلیفوں سے جانور گزر کے آ رہا تھا، پھر ہم لوگ اس کو گھمانے کے لیے شہر شہر گلی گلی گھماتے ہیں پھراتے ہیں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا صحیح نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے، کیا فرمائیں گے؟ کن کن چیزوں سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کہ جس وقت جانور کو لے کر منڈی سے آتے ہیں تو اب بہت سارے مقامات پر تو اب یہ سلسلہ ہے کہ جانور کو باقاعدہ اچھلواتے ہیں. اچھا، کھڈا ہوگا درمیان میں، وہ اچھل کے دکھائے گا تو پتہ چلے گا. اب اس میں اس کی ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ الگ. پھر ٹرک پہ چڑھائیں گے، جب اسے اتارنا ہوگا تو چھلانگ لگا کے اسے اترواتے ہیں. اور جانور ہے اس کی تماشا بنائیں گے. یہ دیکھیے یہ ایک اچھا نظام ہے، اس کو بھالو ریت کہتے ہیں غالباً. ایسے مقام پر یہ جانور کی طبیعت کے موافق ہے. اس کے پاؤں اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمیں ایک ٹائل پسند ہوتی ہے، فرش پر ہم چلتے ہیں پختہ، یہ پختہ فرش پہ چلنا پسند نہیں کرتے. ان کی پاؤں جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی مٹی والی جگہ کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے لیے کمفرٹ بھی یہی ہوتی ہے. تو آپ اس کو اتارتے ہوئے سڑک پہ چھلانگ لگوائیں گے. بہت دفعہ اس سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں زخمی ہو جاتی ہیں. پھر رکھیں گے بھی ایسے ہی مقام پر، فرش کے اوپر مرپل پہ رکھیں گے. وہ بیچارے بعض اوقات اپنا ہی پیشاب کر کے پھسل بھی رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں جیسے کراچی حیدرآباد کا ایک طریقہ کار ہے بچوں کو لے کے کہ وہ گھومتے ہیں اور پکی سڑکوں پر ان کو بھگا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے. وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ان کی اپنی ذات کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرتے ہوئے پہلے سے اس بات کا تعین کر لے کہ ہم نے اس کو گرانا کس طرف ہے. ٹھیک، اس کی جو سمت ہے وہ ہم پہلے سے ڈائریکشن مقرر کر لیں کہ بھئی اس طرح ہم نے گرانا ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو گرانے کے بعد پھر اس کو پورا چکیرا دے کے گھما رہے ہوں. یہ اس کے لیے ایک الگ تکلیف کا سبب ہے. پھر ایک اچھے طریقے سے تیزی کے ساتھ اس کو ذبح کر دینا. اور یہاں تک شریعت مطہرہ کا ہمیں حکم ہے کہ بس جب اس کی 4 رگیں کٹ گئیں تو یہ کافی ہے. اب اس کے آگے جا کے اس کی گردن تک لے جانا اس کی بھی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. اگرچہ کہ گردن کٹ بھی گئی تو اس صورت میں جانور حلال ہو جائے گا، لیکن مکروہ فعل ہے. اسی طرح بعض اوقات جب اس کو یہ ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد چونکہ وہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو جانور کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے جلدی، دوسرے مقامات پر بھی جانا ہوتا ہے اور جانور بھی ذبح کرنے ہوتے ہیں. تو پھر یہ جانور کو بسا اوقات چھری اس کے دل پر مار رہے ہوتے ہیں کہ جلدی یہ ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ تمام کے تمام ظلم ہے. وہ ان کا ظلم ہے، اور جو نہیں روک سکتے وہ بھی ان کے ساتھ، جو روک سکتے ہیں اور وہ نہیں روکتے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. تو جب آپ جانور ذبح کروا رہے ہیں اور اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانور
ان کی تو قربانی کے پیسے بھی ہزاروں روپے میں دیتے ہوں گے. عام قربانی کے پیسے جو ہے وہ 4 5 10 12 ہزار روپے تک جاتے ہیں, تو ان کی قربانی کے تو 30 40 50 ہزار روپے دیتے ہوں گے. تو اب آپ اتنے پیسے ان کو دیں اور وہ اس طرح کی جلد بازی آپ کے جانور کے ساتھ کریں, تو ایسا آپ ہرگز انہیں نہ کرنے دیں. تو ان کو آپ روکیں اس ظلم سے. تو جتنا آپ قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی برتیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اتنا ہی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ملے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام, کافی مختلف پہلوؤں سے جانور کو لانے سے لے کر ذبح تک کے بیچ کے جتنے بھی انداز ایسے جو تکالیف والے ہیں, اس میں سے کئی پہلوؤں پر مفتی صاحب نے بڑا ڈیٹیل تفصیل سے کلام کیا ہے. کلام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان جانوروں کو ایسی تکلیف نہ پہنچائیں. ہم جس جگہ کھڑے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہاں ماشاءاللہ جب یہ لاکھوں روپے کے جانور لاتے ہیں تو چند 100 ہزار کی جو اگر مٹی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. یہ لانا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. یہ عمل ایک سکون کا باعث ہوگا. یہ آرام سے کھڑے ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. ان کو چلنا پھرنا جانوروں کو یہ مشکل کام نہیں ہوگا. چلے بڑھتے ہیں, مزید جانور دیکھتے ہیں. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان. ہمارے ایک اور بھائی ہیں اور یہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی کیا سوال؟ یہ ہے میرا کہ میرا بھائی باہر ملک میں ہے, دوسری کنٹری میں, ٹھیک ہے, تو قربانی میں اس کی یہاں کر سکتا ہوں اپنے بھائی جی اپنے بھائی کی, یا پھر میں اس کو بولوں کہ میری قربانی وہاں کر دے. تو مقصد یہ جہاں قربانی ہو وہاں پر اس شخص کا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے, یا نہیں ہے. اچھا, آپ کے بھائی نے آپ کو اجازت دی ہے یا آپ بغیر اجازت کے کر رہے ہیں؟ اجازت لے کر, یعنی کہ اجازت لے کر. صحیح ہے بھائی آپ کی میں قربانی یہاں کر رہا ہوں, تو وہ قربانی اس صورت میں ہو جائے گی, یا میں ان کو بولتا ہوں آپ میری قربانی وہاں کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, کہیں دوسرے نمبر. جی ہاں. جی مفتی جمیل صاحب کیا کہتے ہیں, یہ بیرون ملک والے اگر یہاں کرنا چاہیں یا یہاں والے وہاں کرنا چاہیں؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے بیرون ملک والے اگر پاکستان میں قربانی کروا رہے ہیں تو پاکستان میں ان کی قربانی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں والے وہاں کروا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا, صحیح, اور یہاں پر بھی قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے, یعنی ایام قربانی چل رہے ہیں, تو پھر تو آپ ان کی قربانی یہاں پہ کر سکتے ہیں ان کی اجازت سے. آپ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں, آپ ان کی طرف سے بکرا بکری خرید کے وہ ذبح کر سکتے ہیں. البتہ اگر وہاں پہ قربانی کا ایک دن اگر پہلے ختم ہو جائے گا, جیسے عرب شریف میں عام طور پہ پاکستان سے ایک دن کا ڈفرینس آ جاتا ہے, تو اگر آپ کے بھائی مثال کے طور پہ عرب شریف میں ہیں اور پاکستان میں آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ہمارے یہاں پہ 10 ذی الحجہ ہے اور وہاں 11 ذی الحجہ ہے, ہمارے یہاں پہ 11 ذی الحجہ ہے تو وہاں پہ 12 ذی الحجہ ہے, تو اب ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ ان کے ہاں غروب آفتاب سے پہلے چونکہ وہاں 12واں دن ہے اور 12ویں کے غروب سے پہلے آپ یہاں پہ ذبح کر دیں تو پھر ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اگر 12ویں دن اگر قربانی میں ان کا جانور ذبح کریں گے تو وہاں وہ 13واں دن ہوگا. یعنی وقت دونوں جگہ قربانی کا ہو, دونوں جگہ تاریخ سیم ہونا ضروری نہیں, تاریخ سیم یعنی ہونا 11 ضروری 10 12 11 ہاں, اس میں یہ کوئی ہو فرق سکتا ہے. نہیں, اچھا 13 12 نہ ہو. ہاں, ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ مطلب ہمارے یہاں 12واں دن اور وہاں 13واں چل رہا ہے, تو اب ان کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے بلکہ ان کا جو جانور بکرا خریدا تھا وہ زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا. ٹھیک. تو اچھا, اس چیز کا جیسے یہ خیال کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے میں بھی کسی کو وکیل بنا سکتا ہوں کہ وہ میری طرف سے اس ملک میں کر دیں. بالکل یہ بھی کر Same سکتے مسئلہ ہیں, ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ عرب شریف میں یہ چاہتے ہیں میری قربانی عرب شریف میں ہو, اور یہاں پر ابھی ہے 9 ذی الحجہ اور وہاں پہ 10 ذی الحجہ, تو ایک دن پہلے نہیں ہوگی, تو اب ان کے اوپر تو ابھی قربانی واجب نہیں ہوئی نا 9 ذی الحجہ کو, تو ابھی ان کے بھائی اگر وہاں پہ ان کی طرف سے قربانی کر دیں گے تو وہ نفل کے زمرے میں چلے جائے گی, ان کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے دونوں یہ جیسے کوئی بندہ چاہے کہ میں وہاں پہ قربانی کروں, حرم مطلب حدود حرم میں مینا میں کوئی بھائی حج پہ گئے ہوئے تو وہ چاہتے ہیں میری یہ والی قربانی بھی وہاں ہو جائے, دن سیم ہو, ثواب زیادہ ملے گا, اجر. ہاں دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہم بات کریں ثواب کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ حرم کی حدود میں جو نیکی ہے اس کا ثواب یہ زیادہ ہی ہے, لیکن ہر شخص جو ہے وہ جو گراؤنڈ ریلیٹی ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے اچھی طریقے سے, زمینی حقائق کو دیکھتا ہے. تو عام طور پر ابھی جو معاملات وہاں کے ہیں اس میں جو لوگ حج کی قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی صحیح طور پر جانور کا مکمل مل جانا مشکل ترین اور اس کی قربانی ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو اب یعنی کسی کو وہاں وکیل بنانا بھی یہ بڑی آزمائش والی بات ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں مال ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ طرح طرح کے پھر ہیلے اور فراڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں.
تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کے اوپر واجب معاملہ ہے. تو اگر آپ کہیں گے ثواب کے اعتبار سے تو ہم یہ کہیں گے ثواب یقیناً وہاں پر زیادہ ہے، لیکن اگر آپ مشورہ مانگیں گے تو جو زمینی حقائق ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم مشورہ یہی دیں گے کہ آپ یہاں قربانی کریں تاکہ آپ کا ایک واجب سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ادا ہو جائے. ماشاءاللہ. اسی طرح جو وہاں پہ حجاج کرام ہمارے گئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے نفل بن رہی ہو یا ان پر واجب بن رہی ہو تو وہ اپنی حج کی تو وہاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری قربانی کے لیے وہ یہاں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے، تو وہ یہاں کر لیں. بالکل، اگر وہاں پر ان پر واجب بن جاتی ہے سالانہ قربانی ٹھیک ہے بقر عید کی، تو اس صورت میں تو ان کو قربانی کرنا ہوگی. اب چاہے تو وہ وہاں پہ کریں، صحیح، چاہے یہاں پر کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، جس کی ڈیٹیل بتا دی گئی کہ ایسے وقت کے اندر ہونی چاہیے کہ دونوں طرف قربانی کا وقت موجود ہو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیجئے. اپنے جانوروں کی قربانیوں کی جو کھالیں ہیں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. دعوت اسلامی کے دینی کام یہ آپ کے سامنے الحمدللہ کتنے شعبہ جات کے اندر دعوت اسلامی دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے. اپنی اس پیاری دینی مذہبی تحریک کو ضرور یاد رکھیے اور قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے ذریعے سے یہ مالی طور پر بھی آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا عمل، یہ مالی تعاون، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو جائے گا. اور جتنے کاموں کے اندر یہ پیسہ اور مال خرچ ہوگا اللہ کی رحمت سے آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. فی امان اللہ. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام جس کا